بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں بدع ٹاپک کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے کو میں نے یہ شروع کیا تھا پروگرام، اور پچھلے پروگرام میں نے بس اس کی ابتدائی چند امور یہ بتائے تھے کہ بدع جو لفظ ہے اس کو ایک ڈراؤنا بنا دیا گیا ہے، خوف زدہ لفظ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محدثین جب اس کا معنی بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں سیئہ اور حسنہ میں، حسنہ اور سیئہ میں، کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے، جو اس پر شور ڈالنے والے، شبہ بھی نہیں بلکہ شور ڈالنے والے، اس کے لیے تو کہنا چاہیے کہ شور ڈالنے والے وہ اس کو دو معنوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ ان کا زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا تو معنی ہی ایک ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کا معنی کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا بدعہ کا معنی بھی حسن ہو سکتا ہے، حسنہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کو انہوں نے ایک ڈراؤنا لفظ بنا دیا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی۔ آج میں اسی چیز کو آگے لے کر چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ الفاظ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو برے لفظ ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی صرف برا ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر ان کے استعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ جب ان کو آپ استعمال کرتے ہیں تو کس کانٹینٹس میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کے معنی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بدعت کا معنی ایجاد کرنا ہے، اور وہ ایجاد بری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے خالق کائنات نے، بدیع السماوات والارض کی شان والے نے زمین و آسمان کی ایجاد کی تو وہ اچھی ایجاد تھی، اس لیے اس کا معنی صرف برے کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ نے، خاص کر کے عمر بن لوہی نے، مکہ کے اندر دین ابراہیمی میں اس کو تغیر کر دیا، تغیر پیدا کیا اس کے اندر، اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس نے یہ کام شروع کیے کہ جانوروں کے کان چیر دیے جائیں۔ اس نے یہ شروع کیا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ عرفات میں نہ جائیں، صرف اس میں منا تک جائیں۔ اس نے یہ شروع کیا کہ ننگے لوگ طواف کریں۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب اس نے یہ شروع کیا تو وہ مبدع تھا، وہ بدعتی تھا، اس نے برے کاموں کو شروع کیا۔ تو لہٰذا برے کام شروع کرنے والا بندہ، اگر اس نے وہ کام شروع کیا ہے اور وہ کام اپنی ذات میں برا ہے تو وہ برا مبدع ہوگا، اور اگر وہ کام اپنی ذات میں اچھا ہے تو شروع کرنے والا برا نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بدیع السماوات والارض، اس کی شان والا ہے، اور اس کی مخلوق میں بھی جس نے اچھے کام شروع کیے وہ لوگ اچھے کہلائے۔ تو لہٰذا اس لفظ کو وہ ڈیفائن نہیں کرنا چاہتے ہمارے شبہ ڈولنے والے دوست۔ اب اچھے کام کنہوں نے شروع کیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے چل کر بتاؤں گا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند الفاظ وہ ہیں کہ جن الفاظ کو سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بدعہ کا بھی کوئی دوسرا معنی ہوتا ہے۔ ناظرین، بور نہ ہو جو اہل علم ہیں، یعنی جو ریگولر سننے والے ہیں، کہ وہ ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے، اس کا شور ہی بہت ہے۔ یعنی بدعہ کا یہ معنی کہ اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اس شدت کو میں توڑ رہا ہوں، اس زور کو میں توڑ رہا ہوں، اس قوت کی میں کمر کو توڑ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے شبہ ڈالنے والے خوارج دوست کرتے ہیں۔ محدثین، مفکرین، اہل لغت نے یہ معنی نہیں کیا، نہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن سے میں نے دکھا دیا آپ کو کہ بدیع السماوات والارض، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ہے، اس کے 99 میں یہ نام ہے
اس لیے اس کو صرف ایک طرف اس کا معنی کر دینا وہ درست نہیں ہے۔ اب چند مشہور الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کو دیکھیں کہ اس کے اندر کس طرح سے لفظ کا معنی برا اور اچھا نکلتا ہے، اور یہ لفظ بدعہ ذہن میں رکھے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیات آپ کو آیت پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لفظ آمنو ہے، ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہے، اور یہاں اس کا معنی حسین معنی ہے۔ آمنو کا حسن والا معنی ہے کہ ہاں وہ لوگ ایمان والے جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اور کہیں آیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بشارت ہے ان لوگوں کے، ان ایمان والوں، ان آمنو کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور ان کے لیے جنت میں باغات ہیں۔ تو اب لفظ آمنو جب ہمارے اوپر اہل اسلام مومنین کے اوپر استعمال ہوتا ہے تو آمنو ان کا کتنا حسین معنی ہے، اور یہی معنی قرآن کریم میں احادیث میں اکثر و بیشتر یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔ جہاں یا ایھا الذین آمنو لفظ آتا ہے، بہت ہی باریک بات کی طرف ایک بار اشارہ کر دوں، کہیں کہیں آمنو کا لفظ جب آیا ہے تو مخاطب مسلمان تھے، لیکن ان کی وساطت سے ان کا نام لے کر کبھی کبھی منافقوں کے لیے بھی یہ لفظ آ گیا ہے، یعنی ظاہراً مسلمانوں کے لیے تھا مگر ان کو بھی حکم دیا گیا، تو ان کے چونکہ وہ ساتھ رہتے تھے اس لیے ان پر بھی اس لفظ کا اس معنی میں اطلاق آ گیا کہ تم یہ جو مانتے ہو نا اوپر سے مانتے ہو، تو کہیں کہیں قرآن کریم میں ان کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال اس معنی میں آتا ہے۔ جیسے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو شیطان تو ملائکہ میں ملک نہ تھا، وہ تو فرشتہ نہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلیئرلی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تو جنوں میں سے تھا، تو حکم تو ان کو تھا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا، وہ تو جنوں میں سے تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہ کیا تو کیا ہوا؟ مگر معنی یہ تھا کہ چونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ اتنا رہا کہ اب وہ ان میں شمار ہونے لگا۔ اسی طرح منافقین جو تھے وہ اتنا مسلمانوں کے ہمیشہ مدینے میں ساتھ رہے کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے قرآن میں آمنو کا لفظ ان کے لیے بھی آ گیا، لیکن وہ ڈائریکٹلی ان کو نہیں کہا جاتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کو کہا جاتا ہے، اور کہیں ان کو بھی اگر ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ آمنو کا معنی ماننا ہے، خواہ وہ بری چیز مانے یا وہ اچھی چیز مانے۔ تو جس طرح بدعہ کا میں بتا رہا ہوں کہ اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اسی طرح لفظ آمنو کے بھی یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اب میں قرآن کریم کی آپ کو آیت پڑھتا ہوں، یہ سورۃ عنکبوت کی 67 آیت ہے۔ لفظ آمنو ہے لیکن دیکھیں اس کا ایک برا معنی بھی نکل رہا ہے جو ان کے عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ کہتے تھے تمہاری نبوت کا گواہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میرا گواہ اللہ ہے، جو زمین و آسمان جو کچھ ہے اس سب کو وہ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ جو باطل پر ایمان لائے ہیں، یعنی لفظ آمنو ہے مگر آمنو کے معنی میں یہاں جب بالباطل ساتھ آ گیا تو اب اس کا معنی حسن والا معنی نہیں رہا، یہ حسنہ نہیں رہا، یہ سیئہ بن گیا ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ لفظ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا امپلیمنٹ کہاں ہو رہا ہے، اس کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے، اس اعتبار سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک ہی معنی ایک لفظ کا نہیں لیا جاتا کہ بدعہ کو بس سانپ کی طرح بھیانک اس کا تصور دے دیں کہ جہاں بدعہ آ گیا بس وہ خراب ہی خراب ہے، نہیں، اس کے اندر اس کے ایجاد کے اعتبار سے حسن بھی موجود ہوتا ہے، جیسے والذین آمنوا بالباطل کی میں مثال دی میں نے آپ کو۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورہ نحل کی آیت 72 کے اندر واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. یہ تفصیل بہت سے مسائل اس کے اندر ہیں، لیکن میرا آخری اس جملے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. یہ وہ لوگ ہیں جو باطل پر ایمان لائے اور خدا کی نعمتوں کا یہ انکار کرتے ہیں. آفا بالباطل، وہاں تھا والذین آمنوا بالباطل، اور یہاں ہے آفا بالباطل یؤمنون، یعنی انہوں نے باطل کو ایمان لائے. اب سورہ بقرہ کی پہلی آیت دوسری تیسری آیت پڑھ لیں. تیسری آیت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. وہاں لفظ یؤمنون ہے، اور غیب پر کون سا ایمان لائے؟ آمن الرسول بکل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل آگئی، جو ان چیزوں پر ایمان لائے چونکہ وہ غیب ہے. اور یہاں ایمان کا لفظ الذین یؤمنون حسن کے معنی میں ہے کہ وہ جو یا ایھا الذین آمنوا، جو غیب پر ایمان لانے والے وہ مومنین ہیں. اور یہاں وہی لفظ آ گیا یؤمنون. آفا بالباطل یؤمنون، وہ جو باطل پر ایمان لائے، جیسے والذین آمنوا بالباطل. تو جہاں آمنو کا لفظ آ جائے وہاں یہ معنی ہمیشہ مراد نہیں ہوتا کہ اس سے مراد تو جی وہ اچھے لوگ ہی ہیں. اب جس طرح سے یہاں اس کا معنی فقط ماننا ہے. کوئی کسی بت کو مان سکتا ہے، ستارے کو مان سکتا ہے. مان سکتا کیا ہوا؟ مانتے ہیں. بتوں کو مانتے ہیں، وہ بتوں کے ایمان والے ہیں. جو ستاروں کو مانتے ہیں وہ ستاروں کے ایمان والے ہیں. جو جنات کو مانتے ہیں وہ جنات کو ایمان والے ہیں. اور جو خدا، رسول اور آخرت کو مانتے ہیں وہ مومنین ہیں، وہ خدا اور مصطفیٰ اور آخرت کو ماننے والے ہیں. لہٰذا لفظ پہ ڈھیر نہیں ہو جانا چاہیے، اس کے نیگیٹو پازیٹو پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب فقط ماننا ہے. کتنا خوبصورت لفظ ہے آمنو، مگر اس کے اندر ایک دوسرا معنی بھی اس کا ہے، ماننا. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 106 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ایسا نہیں مانتے جیسا اس کو ماننے کا حق ہے، ساتھ شریک بنا لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہاں یومنو لفظ آیا، لیکن یومنو کا یہاں معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. یہاں خدا، رسول، آخرت کو ماننے والا نہیں ہے. یؤمنو ہے کہ وہ ان میں سے اکثر، وما یؤمنو اکثرهم باللہ، اللہ کو وہ مانتے، فقط اللہ کو مانتے ہیں. یعنی نہ وہ رسول کو مانتے ہیں نہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. منکرین رسالت ہیں، منکرین آخرت ہیں. ہاں اللہ کو ایک معنی میں مانتے ہیں وہ کہ اللہ ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، اتنی مانتے ہیں. اور اس پر وہ بس نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بھی اس کے شریک بنا دیتے ہیں، اس کی بیوی بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کی اولاد بنا دیتے ہیں. شرک فی ذات کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے. لیکن لفظ یومنو ہے یہاں پر بھی، لیکن یہاں یومنو کا کیا مطلب ہے کہ وہ سارے مشرک ایمان والے ہو گئے. تو اس لفظ کو دیکھنا چاہیے. یہاں میں بریک یہ بات بھی بتا دوں، اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے اس آیت کے اوپر، ازالہ شبہات کے اوپر، کیونکہ بہت لوگوں کو یہاں شبہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، یہ جتنے نمازی حاجی ہیں یہ سارے مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر ایمان والے مشرک ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو ترجمہ غلط کیا جاتا ہے اور اس کا اطلاق کیا غلط کیا جاتا ہے، اور یؤمن لفظ کو دیکھ کر ڈھیر ہو گئے کہ چونکہ یؤمن آ گیا لہذا سارے مشرک ایماندار ہو گئے. استغفر اللہ العظیم. اسی طرح جہاں لفظ بدع آیا، حدیث کے اندر آیا، اب یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس معنی میں ہے. بس جو ہی بدع آیا تو وہ ڈانگ رکھ لی، وہ سٹیک رکھ لی اپنے شولڈر کے اوپر، بس بات ختم ہو گئی. لیکن دیکھنا ہے کہ کس معنی میں وہ اپلائی ہو رہا ہے. اس کی تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا. اب اسی طرح دوسرا لفظ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آمنو کے بعد ختم ہو گئی. اب میں دوسرا بتاتا ہوں، اس باقی آیات میں چھوڑ رہا ہوں ان کو. ایک لفظ عمل ہے. اب جہاں عمل آیا تو کیا عمل کا ایک ہی معنی ہوتا ہے؟ یہ عقائد کے معنی میں بھی عمل لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ افعال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عمل برے عقیدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں یہ لفظ برے عمل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ایک عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو برا عقیدہ ہو تو اس کو کہیں گے برا عمل ہے.
اگر برا کام ہو اس کو کہیں گے یہ برا کام ہے. اگر اللہ رسول اور آخرت پر ایمان ہو تو اس کو بھی اچھا عمل کہیں گے. اگر نماز روزہ کریں تو اس کو بھی اچھا عمل کہیں گے. اور اگر کوئی زنا بدکاری شراب پیے اللہ والوں کی گستاخیاں کرے اس کو بھی عمل کہیں گے. نہ حق لوگوں کا خون کرے اس کو بھی عمل کہیں گے. اسلام کے نام پر لوگوں کا قتل عام کر دے, قتل عام کا بازار گرم کر دے اس کو بھی عمل کہیں گے, لیکن مگر وہ برا عمل ہوگا. تو جیسے عمل اچھا اور برا ہوتا ہے اسی طرح بھی بدعت بھی اچھی اور بری ہوتی ہے. صرف اس کا ایک ہی سین نہیں ہوتا, اس کا ایک ہی روپ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے کر دیا ہے. اب میں عمل کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ, اور 139 آیت ہے سورۃ بقرہ کی, اور مشہور یہ آیت ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اصل میں جتنی یہ پیچھے سے آیات آ رہی ہیں نا, ام کنتم شہداء, وہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. بلکہ پہلے پارے سے ابتدا سے پورا یہودیوں عیسائیوں کا مضمون ہے, منافقوں کا مضمون ہے. تو وہ سارا پورا پہلے پارے میں پورے میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان فرمایا. پورے اس پارے میں ابتدا میں اہل ایمان کا بیان, اور درمیان میں بھی کہیں اہل ایمان کا ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ اور منافقوں کے مقابلے میں ان کا بیان کیا جاتا ہے. آخر میں جا کر فرمایا, اب یہ ساری عقائد کی باتیں چونکہ پیچھے سے ہو رہی تھی اس لیے یہاں یہ عمل کا معنی عقیدے کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے کہو کہ تم میرے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. جھگڑا کیا ہے کہ اس نے مجھ پر نبوت نازل کی ہے کہ نہیں کی, مجھے اپنا نبی بنایا ہے کہ نہیں بنایا. تم اس بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, وہ کن صفات کا مالک ہے. ان سے یہ کہہ دو اللہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے, اور وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال تمہارے لیے. معنی اس کا یہاں یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ تمہارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ. یہ بڑی میں باریک بات کر رہا ہوں, بڑی باریک بات کر رہا ہوں, 3 بار میں کہہ رہا ہوں بڑی باریک بات کر رہا ہوں. یہاں عمل کا لفظ عقیدے کے معنی میں ہے, بلیو کے معنی میں ہے. قرآن کریم کی درجنوں آیات ہیں جہاں پر یہ معنی آپ کو اسی معنی میں ملے گا. صرف عملی صورت جو افعال کی ہوتی ہے اس معنی میں صرف یہ معنی نہیں ہوتا. تو یہاں عمل ہے, ان کو کہا گیا تمہارے اعمال اور ہمارے اعمال. اب اگر جو ان کے عمل تھے جھوٹ بولنا, بدکاری کرنا, اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے پیسے لے کر بیچ دینا, یہ عمل بھی ان کو کہا گیا تمہارے عمل ہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے, ان کا جو کفر کا عمل تھا اس کو بھی عمل کہا گیا کہ یہ تمہارا ہے. اور اس کے مقابلے میں مومنوں کا جو اللہ رسول کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, ان کے عمل کو بھی عمل کہا گیا. اور وہ جو نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, ان کے عمل کو بھی عمل کہا گیا. تو یعنی لفظ عمل ہے مگر اس عمل کو دونوں معنوں میں استعمال کیا گیا. اب میں سورہ شورى کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے سورہ 15 آیت ہے یہ سورہ شورى کی, اس کے اندر مشرکین مکہ کو فرمایا کہ تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہمارے عمل ہمارے لیے. لکم دینکم ولی دین کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا, قل یا ایھا الکافرون. اس میں بھی فرمایا لکم دین, تمہارا دین, یعنی ان کا تو کوئی دین تھا ہی نہیں. پر جو کچھ بھی وہ مانتے تھے, دین کا یہ معنی کہ ان کا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی دین نہ تھا, مگر اس دین کے اندر کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے. طواف کعبہ جو کرتے تھے خواہ وہ غلط طریقے سے کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے سامنے رکھتے ہوئے ان کے دین کو فرمایا. تو لنا اعمالنا جیسے ان کا دین, حالانکہ ان کا دین تو غلط تھا لیکن تھا, اس کا نام بہرحال تھا اس کا. اسی طرح ان کے عمل کو فرمایا تمہارے اور ہمارے عمل. سورہ بقرہ کی دوسری مقام پر فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم. ان کی بہت ساری برائیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ تمہارے عمل ہیں, یہ وہ کیا اس کی یوم القیامت یردون الی شد العذاب من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. یہ تمہارے عمل ہیں, اس کی جزا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا عذاب ہوگا. تو برا عمل اور اچھا عمل ہو گیا. سورہ نحل کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت 119 ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور سورہ المؤمن کے اندر ہے من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب۔ دونوں کا تقریباً قریب معنی ہے کہ جو برے کام کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو برا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا اس کو بدلہ بھی نیک ہی ملے گا۔ یہ تو ترجمہ میں نے پڑھ دیا، لیکن اب اس لفظی ترجمے کو دیکھیں، من عمل سیئۃ برا عمل، ومن عمل صالحا اچھا عمل۔ اس کا معنی یہ ہوا جیسے عمل کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کو ایک جہت سے دیکھا جائے تو وہ برا ہوگا، ایک جہت سے دیکھا جائے تو وہ اچھا ہوگا۔ اگر تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے کوئی بندہ کوئی عمل کرے تو وہ عمل ہوگا عمل ہوگا اچھا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو ہوگا عمل لیکن ہوگا برا، اور اس کی جزا اس کو بری دی جائے گی۔ سورہ نحل کے اندر دوسرے مقام پر 119 میں فرمایا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر جو لوگوں نے نادانی سے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک من بعد لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر پھر لفظ عمل السوء آ گیا، برا عمل، تو جیسے عمل ہے لیکن اس کے ساتھ سوء آ گیا یعنی برا عمل۔ پیچھے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں آیا من عمل سیئہ، من عمل سیئہ اور عمل سوء، یعنی لفظ عمل کے اوپر ڈھیر نہیں ہو جانا چاہیے، اس کی اضافت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہے، عمل کا ریئیکشن کیا ہے، کیا یہ عمل خدا رسول کے حکم کے مطابق ہے تو پھر تو وہ صالحہ بن گیا، اگر وہ نہیں تو سیئہ بن گیا۔ جس طرح سے لفظ عمل کے بعد ایک اور لفظ کی ضرورت ہے کہ اگر وہ صالحہ یا سیئہ ہے، اسی طرح لفظ بدعہ کے بعد بھی ایک اضافت کی ضرورت ہے، کیونکہ بدعہ کا فقط معنی نہ برا ہے نہ اچھا ہے، اس کا معنی تو ایجاد کرنا ہے، شروع کرنا ہے، ابتدا کرنا ہے، اور اس کے بعد کے لفظ کو دیکھا جائے گا، اضافت کو دیکھا جائے گا کہ وہ جو شروع کیا گیا ہے وہ صالح ہے یا وہ سیئہ ہے، وہ حسن ہے یا وہ سیئہ ہے۔ صرف اس لفظ کو لے کر چھوڑ نہیں ڈال دینا چاہیے، بس کو اس کے لفظ کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی بدعت ہوتی بری ہے تو پھر تو لفظ عمل کو دیکھیں، لفظ ایمان کو دیکھیں، اگر ان کا بھی ایک دوسرا معنی ہے تو لفظ بدعت ہی ایک ایسا رہ گیا کہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، اور وہ کیا معنی ہے انشاءاللہ اس پر تفصیل تو آگے آئے گی۔ ابھی تو میں ذرا شور کو مٹھا کر رہا ہوں، شور کو کم کر رہا ہوں کہ یار اس کو ذرا دیکھیں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی۔ مولانا صاحب محترمہ، آپ نے سارا رمضان، ابھی حال ہی میں رمضان گزرا، یہ پروگرام میں رمضان کے بعد ریکارڈ کرا رہا ہوں، رمضان میں آپ نے پورا درس دیا محترمہ اپنے قرآن شریف کے اوپر، اور قرآن کا آپ نے خود بیان کیے معنی اس کے، تو ذرا دیکھیں نا یہ آپ نے اتنا کیوں کر دیا کہ بدعہ کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان اور عمل، یہ عمل کو میں نے اس کے ساتھ اس لیے رکھا کہ عمل بھی ایک ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ میں نے بڑی باریک بات کی ہے، کیونکہ جب وہ کہا جاتا ہے نا قرآن کی آیات جہاں ہوتی ہے نا، میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں آپ کو، میں نے آگے جا کر بتانی ہے۔ اب کہیں کیا بریک 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 لگا رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ قرآن میں ایسی آیات آتی ہیں کہ جہاں پر لفظ عمل ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جزا ہے تمہارے عملوں کی، جزاء بما کانوا یعملون، یعنی آیت یوں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، مریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، اور پھر ان کو فرشتے کہیں گے جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس عمل کی جزا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو مراد اس سے اعمال عقائد ہوتے ہیں، بلیونگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جب وہ 40 دن کا کورس